بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دن گزر گیا، اچھا گزر گیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت اور آپ دوستوں کی دعا کا صدقہ اللہ نے توفیق بخشی اور آمنے سامنے بیٹھ گئے. تکلیف تو ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس تکلیف کا اظہار کر کے خوشی محسوس کروں یا غمی محسوس کروں. لیکن ایک بات مجھے بار بار سمجھ میں آ رہی ہے، میں آپ کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کان ہے، سخت تکلیف ہے، درد، سر گھوم رہا ہے. بڑی کوشش کی ہے کہ یہ میرے قابو آ جائے، نہیں آیا. ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک دی ہیں، کھانے کے لیے بھی، ڈالنے کے لیے بھی، پھر بھی قابو نہیں آیا. ساری رات بیٹھا رہا، ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا. لیکن مجھے دکھ نہیں تھا، تکلیف کوئی نہیں تھی.
جاگنے کی تکلیف تو ہو رہی تھی. میں نے منت کی کان کی, پھر میں نے کہا یار تیری مہربانی کو 2 گھنٹے آرام کر جا تاکہ میں سو لوں. نہیں مانا. میں نے کہا واہ مالک کتنے ہم بھولے انسان ہیں. واقعی اللہ کہتا ہے ظلومن جہولا, یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے میرا بندہ. کتنے ہم ظالم اور جاہل ہیں. اپنا کان تو میری بات سنتا نہیں ہے اور میں آپ کو بنوانے کی کوشش کرتا ہوں. منوایا نہ کرو کسی کو, صرف بتایا کرو. وہ بیٹا ہو, وہ باپ ہو, وہ ماں ہو, وہ بہن ہو, اس کو ڈومینیٹ نہ کرو, اس کے سامنے رکھو. اگر آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی تو اسے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہوگا. اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی, چونکہ اللہ کریم نے وہ جو پکنگ پاور ہے نا دماغ کی وہ مختلف رکھی ہے. بسا اوقات آپ کچھ کہتے ہیں سننے والا کوئی معنی دے دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں نے تیری مخلوق کو تنگ نہیں کرنا, صرف کیا کرنا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اچھی بات ہے, اگر ہے, کوئی ضروری نہیں نا کہ میرا کرائیٹیریا صحیح ہو. نہیں, ہو سکتا ہے جو چیز میں اچھی سمجھ رہا ہوں وہ دوسرا اس کو اچھی نہ سمجھتا ہو. تو میں جو میرے پاس اچھی بات ہے یا اللہ میں اپنے بھائی بہن بیٹے کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس کو توفیق دے دے اور مجھے اس کا اجر دے دے. اور نہیں ہے تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. تو میرے بندے فکر کرنی چھوڑ دے, اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں ہی نہیں, یہ میری مخلوق ہے. میں بہتر جانتا ہوں کہ کس بندے کو میں نے ہدایت دینی ہے اور کس بندے کو میں نے بے ہدایت رکھنا ہے. میں جانتا ہوں, اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر ٹامک ٹوئی باننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, اس میں دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے یہ. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. میں تو خود اپنی تربیت خود کر رہا ہوں. آپ کے طفیل اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے وجود پہ ہی غور کرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. تو یہ سورہ احزاب ہے, 33 نمبر اس کا, سپارہ نمبر 22 ہے, اور آخری آج اس سورت کی 2 آیات ہیں, 72 اور 73, 72 اور 73. آیات بھی آخری ہیں, بات بھی آخری ہے, مضمون بھی خوبصورت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا, آپ سب جانتے ہیں, اور کس طرح پیدا کیا یہ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں, یاد بھی ہے آپ کو, ازبر بھی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر انسان کو. کہا توبہ توبہ توبہ, اللہ تو اس کو بنائے گا خلیفہ؟ یہ تو فساد کرے گا, خریزیاں کرے گا, تیری انسانیت کو تہو بھارا کر دے گا. اللہ ہم جو ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس, ہم جو ہیں تیری عبادت بھی کرتے ہیں, تیری تسبیح پڑھتے ہیں. تو قدرت کاملہ کے صرف جواب کیا آیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا یہ باتیں سنی, لیکن یہ عادے کے لیے میں چونکہ اس مضمون کے ساتھ متعلق ہے جو میں بھی بیان کرنے چلا ہوں نا ان آیات کے ساتھ. تو اللہ کریم نے کیا کیا پھر, یہ سماعت کرنے والی اور غور کرنے والی بات, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. چلو یہ ہماری کلیاں شلیاں یہ رہ جاتی ہیں ساری. یہ جتنے مولوی مفتی لوگ ہیں نا, ہماری یہ کلی ہے تو یہ جزی ہے تو یہ ہے تو یہ ساری یہی رہ جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر فرشتوں کے سامنے بلا لیا, فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، دو جواب دو ان کا، یہ کیا کیا ہے یہ؟ بہرحال یہ قصہ آپ سن چکے ہیں، اعادے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کریم نے بندے کو خود پیدا کیا، مانا فخت فی من روحی، اپنی روح اس کے اندر ڈالی، اپنی طرف سے عالم امر کی۔ یہ روح کیا ہے؟ عالم امر ہے نا، عالم امر کی یعنی تکوینی جہان کی روح ڈالی، اور پھر سجدہ کروایا، پھر اسماء کل سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے اس کی برتری کو ثابت کر دیا۔ آج سے مشریف میں اگر ہم اپنے آپ کو گرا لیں وہ الگ بات ہے، طے میں چلے جائیں الگ بات ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے قرآن تو الگ بات ہے، ہم اپنے دماغ سے قرآن کو قید کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہم اس دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں اور قید کرنے کی کوشش کریں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، تو کر دیا عطا اس نے نا، اس نے ہم سے تھوڑا پوچھنا تھا کہ کیا دوں، کتنا دوں، کہاں سے دوں، کس طرح دوں، اس کو ضرورت نہیں تھی، دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، خلافت الہی کو قائم کرنے کے لیے انسان کو پیدا کر دیا، خلافت الہی کو۔ اچھا، خلافت الہی کا میدان تو پھر زمین ہی تھا نا، لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، لیکن کبھی اس کا پڑھے نا سیکوینس کیا ہے کہ اللہ کریم نے خلافت قائم کرنی تھی زمین پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلافت قائم کرنی ہے، اور رکھا کہاں؟ جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کھاؤ پیو یہاں جنت میں، موجے کرو۔ پھر اللہ کریم نے جب یہ ساری کاروائی ہو گئی، جنت میں موجیں کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے اسی خلافت ارضی کو، وہ جو امانت اللہ نے دی تھی، اس کی بڑی قسمیں ہیں، مفکرین نے، محققین نے، محدثین نے، جس کسی کو جو بھی سمجھ آئی وہ لکھ دیا ہے، لیکن ساری صحیح ہیں، غلط کوئی نہیں ہے کہ جی اس نے تو یوں لکھا ہے تو اس نے تو یوں لکھا ہے۔ اگر میں کہوں جی بندے کا ہاتھ ہے جی تو ہے نا، بندہ اگر ہاتھ نہیں تو بندہ نہیں، ٹنڈا کہلائے گا۔ اور جی آنکھیں، اگر ایک آنکھ بھی نہیں ہے تو کانا ہو جائے گا، وہ دو نہیں ہے تو اندھا ہو جائے گا، انسان تو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وجود کے ساتھ تو مکمل وجود ہے انسان کا، جس میں ایک چیز بھی کم ہوئی نام بدل جائے گا ہمارا۔ آتی ہے نا سمجھ میں یہ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پھیلا دیا ان کو، اب حکم ہو گیا کہ اب خلافت ارضی کو قائم کرنے کے لیے تمہیں زمین پہ بھیجنا ہے۔ بہانہ جو بھی اللہ پاک نے چاہا کہ ہمارے لیے بھی سہولتیں ہوتی جائیں کہ غلطی کر لو، تو اس غلطی کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ساتھ ساتھ سارا تعلیم بھی چل رہی ہے، ہاں جی، تعلیم بھی ساتھ ساتھ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک، اور پھر جا کر کے اماں ہوا سے ملاقات ہو گئی جدے میں، اس لیے اس شہر کا نام ہی جدہ ہے، دادی، خبر بھی ہے ان کی ہوا کی۔ اور پھر میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی، میاں بیوی مل گئے آپس میں، اور وہ میاں بیوی ملے کیا، اللہ کو منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ہر سال مخلوق خدا پر فرض کر دیا کہ جاؤ میرے بندوں کی سنت کو ادا کرو۔ وہ بھی عرفات میں ملے تھے، تم بھی جا کر ملو، جا کر کے اس کی سنت ادا کر رہے ہیں، باب آدم کی، اماں ہوا کی۔ 300 سال تک روتے رہے، پھر اللہ کریم نے کرم فرمایا، یہ بھی آپ باتیں سن چکے ہو، علماء سے بھی سنتے، سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، لیکن وہ ایک بات نہیں بتاتے بیچ میں نا، وہ چھپا جاتے ہیں سارے ہی۔ اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے کچھ لفظ دل میں ڈال دیے باب آدم کے، یہ کہہ دے، اب کیا تھے؟ بات سمجھ آئی نا؟
تو تلاش کرنا تو ہمارا کام ہے نا, نہیں کرتے ہم. وہ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جائیں گے. نہیں بھائی, غور و فکر کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ کریم نے وہ چند الفاظ جو دل میں فتلقى آدم من ربہ کلمات, وہ کیا تھے؟ وہ ہمارے بزرگوں نے کہیں کہیں لکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے نا, جس طرح باب جامی نے لکھا ہے کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ, نہ نوح اصغر کے نہ جینا. یہ ہمارے بزرگوں نے, سعدی نے, رومی نے, جامی نے, بڑے بڑے مطلب ہمارے جو علماء گزرے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں یہ باتیں. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم بھی شوق کریں اس بات کا کہ یار وہ تلاش تو کریں وہ اسماء کیا تھے. تو ہے نا قرآن کریم کی آیات بھی ہیں, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ساری ہے نا, یہ بھی آیات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے وقت میں اللہ کریم نے پہلے امانت کو, خلافت الہی کی قائم کرنے والی امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا. پہاڑوں کا یا اللہ ہمیں اس قابل نہیں, ہمارے اندر تحمل نہیں ہے. اللہ فرماتا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو یہ تو خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو کس کا پھر سینہ تلاش کیا؟ سرکار کا, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور محبوب یہ قرآن ہم نے پھر تیری طرف نازل کیا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ تو کیری کر لے. اب جب تیرے سینے سے نکلے گا تو بارد ہوگا. اب وہ جلال جو تھا, جو میرا جلال تھا یا میرے کلام کا جلال تھا, وہ تیرا سینہ برداشت کر جائے گا, میں نے اس قابل کر دیا ہے. لیکن یہ مخلوق خدا چھوڑ, یہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. تو وہ نبی کے سینے سے ہو کے جب نکلا تو کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب یہ تیرے منہ سے نکل رہا ہے, تیرا تھوڑا, یہ تو میں نکال رہا ہوں, یہ میرا ہے. تو اس لیے نبی کے دل پہ قرآن اترا تاکہ وہ جو جلال ہے اس کو وہ سمجھ آئے. اور جب نبی کی بات سے نکلے, نبی کے منہ سے نکلے, تو پھر پیار محبت ایسی نکلے کہ قرآن سننے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں. تو امانت اثر کو ملی, پہاڑوں پیش کیا, انکار ہو گیا. انکار نہیں کیا چونکہ حکم نہیں تھا, اختیاری تھا. تو کہا جی مالک ہم نہیں کر سکتے. زمین پہ پیش کیا, نہیں کر سکتے. مطلب قصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس کو بھی پیش کیا تمام نے معذرت کر لی. پھر اللہ پاک نے آدم سے پوچھا, آدم اب تو سنا. اب دیکھیں اس میں جو ہمارے بزرگ ہیں نا, پڑھے لکھے بزرگ ہمارے, مطلب جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یا اس سے پہلے گزرے ہیں صحابہ کرام گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ امانت پیش کی گئی, وہ خلافت الہی تھی, وہ امانت شریعہ تھی, وہ اطاعت تھی, وہ روح تھی. روح بھی عالم امر کی ہے نا, کہ اللہ کہا کہ یہ امانت میں دے رہا ہوں, دیکھ اسے گندہ نہ کرنا, دنیا میں رہ کے اس کی حفاظت کرنا, یہ بھی امانت ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام لے رہے تھے تو انہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ ہے کیا, وہ دیکھنے والے کو دیکھتے رہ گئے. خود نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہے کیا, بلکہ کس کو دیکھتے رہ گئے؟ دینے والے کو دیکھتے رہ گئے. اور جب وہ دینے والے کو دیکھتے رہ گئے تو دل نے کہا کہ جو دے گا وہ تیری حفاظت بھی کرے گا. اور یہ کتنی سچی بات تھی. اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہو کانا ظلوما جہولا. کیا تھا کہ ظلم یہ تھا, یہ ظلم وہ نہیں جو ظالم والے ظلم ہے, یہ وہ ظلم, یہاں ظلم مراد نہیں ہے. فرمایا ظلم یہ ہے کہ اس نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا, مالک کو دیکھتا رہا, اور بقائے سرمدی حاصل کر لی. مالک کو دیکھتا رہا, بقائے سرمدی حاصل کر لی. اور جہولا, جاہل کیا تھا کہ حق کے سوا جو کچھ تھا دل میں آدم نے سب بٹھا دیا. یہ جہولا ہے.
یہ لکھا محققین نے، جو سمجھدار لوگ ہیں. یہ یہاں وہ بے وقوف جاہل مراد نہیں یہاں پر، اور جی بندہ تو ہوتا ہی جاہل ہے، بندہ تو ہوتا ہی ظالم ہے. نہیں نہیں نہیں، یہاں ظلومن جو اللہ کی وہ تفسیر نہیں ہے. تو قرآن کی آیت سنتے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے اپنی امانت کو زمین پر پیش کیا، زمین اور آسمانوں پر، آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، یا آسمان اور زمین پہ پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا. اب دیکھیں کوہ مولا کتنا بڑا بڑا پہاڑ ہے اور بندہ 5-6 فٹ کا ہوتا ہے کوئی تو بلا. لیکن نگاہ عنایت، نگاہ کرم کہاں پڑی؟ حضرت انسان پر. ہم تو جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، ہمیں تو اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو شیطان کے چکروں میں آ کے اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھے ہیں. اگر غوطہ زن ہو جاتے محبت الہی میں تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے، کہ نگاہ عنایت، نگاہ کرم اللہ کی کیوں ہم پر پڑی تھی. 6 فٹ کا بندہ ہے اور کہاں مالا پہاڑ ہے. وہ ہاتھ جوڑ گیا تو آدم علیہ السلام کا اللہ مجھے دے دے. اچھا عصر کو ملی ہے، اور عصر کو لے کے امانت جیسی بھی تھی، اس میں احادیث میں اس میں تفاصیل ہیں کہ وہ پتھر تھا، وہ آپ نے اٹھایا پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر کندھے پر رکھ لیا، پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب نہ اتارنا اسے، اب یہ تیرے کندھے پہ ہے، اس کو اب قیامت تک تیری اولاد کے کندھوں پر یہ امانت رہے گی، تاکہ جو حفاظت کرتے رہیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ رگڑے جائیں گے. اور رگڑنے والی ذات تو ہے نا جی، وہ تو جو مرضی ہو، کوئی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں باری آ جائے گی، رگڑے جائیں گے ہم. تو حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کو یہ ملی امانت، اور مغرب سے پہلے غلطی کرنی لی، کرا دی گئی. زمین پہ جو بھیجنا تھا تو کچھ تو ہونا تھا نا، کو بہانا تو چاہیے تھا بھیجنے کا، تو وہ جو پہلے عرض کر چکا ہوں، تاکہ خطا اور خطا کو معاف کرانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے. تو عصر کو ملی ہے، مغرب کو غلطی ہوئی اور زمین پہ اتار دیے گئے. بھائی اتنا ہی وقت ملا ان کو، اور دنیا دارالعمل ہے. اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دوستو یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. تم جو یہاں کرو گے یہ دارالعمل ہے، اس کی جزا سزا میں، حالانکہ ہمیں اختیار دے کے بھیجا گیا ہے، ہم بھی اختیار لوگ نہیں ہیں. اکثر میں آپ کو یہ بات سناتا ہوں، خلافت خداوندی ہو، تکلیفات شرعیہ ہوں، اطاعت اللہ و رسول ہو یا روح ہو، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے. لیکن دیکھو کہ معصیت کی بھی آزادی ہے اور طاقت کی بھی آزادی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے تصرف میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے جی. اور ہمارا امتحان کس چیز کا ہوگا؟ اختیار کا. اکثر میں دوستوں کو، بچوں کو سمجھاتا ہوں نا، تو جب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں یہ ان کو مثال دیتا ہوں کہ جس کام میں ہم مختار ہیں اس کا حساب ہوگا. مثلا میرے پاس پیسے تھے، زکوٰۃ نہیں دی، پیسے تھے زکوٰۃ نہیں دی، حساب ہوگا. پیسے تھے حج نہیں کیا، حساب ہوگا. وجود میں طاقت تھی، نماز نہیں پڑھی، حساب ہوگا. میں بیمار ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا، ختم ہو گیا قیام، ختم ہو گیا سجدہ، لیٹے لیٹے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، اب تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے پیسے تھے، حساب ہوگا؟ نہیں ہے، تیرا حساب ہی نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں. حج کے پیسے تھے، حساب ہوگا، حساب دے کہ سارے جہان کے کام تم نے کیے ہیں اور میرے کام کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن اگر پیسے آئے ہی نہیں، حج ہے ہی نہیں. کتنی زبردست بات ہے. تو جہاں ہم مختار ہیں حساب کتاب وہاں ہوگا، اور جہاں ہم بے اختیار ہیں وہاں حساب نہیں ہوگا. اور یہی سیدنا مولا علی شیر خدا نے ایک بچے کو بات سمجھائی تھی.
اس نے کہا جی مجھے کوئی 20 سال دیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی باتیں، بادشاہ میرے سامنے کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو گیا، فرمایا ایک پاؤں اٹھا، اس نے اٹھا دیا، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا دوسرا اٹھا، کہتا حضور میں تو گر جاؤں گا، کہا اٹھا کے دیکھ، گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنا تو مختار ہے اور اتنا تو مجبور ہے، بس بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جہاں تو مختار ہے وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اور جہاں تو بے اختیار ہے وہاں تیرا حساب کوئی نہیں، تو بے حساب ہی جنت میں جائے گا۔ کتنی زبردست باتیں اللہ، یہ ہمارے اندر یہ طاقت رکھی اللہ پاک نے تصرف کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو میرے اس امانت کی جو شاخیں ہیں مطلب کیا ہے، جتنے بھی شریعت کے طریقے ہیں یہ شاخ ہے اس کی، جتنے بھی قواعد ہیں اخلاق کے، اعمال کے، حقوق اللہ کے، یہ امانت کا حصہ ہے سارا، یہ سارا پوچھا جائے گا ہم سے۔ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ماں باپ کا ادب کیا کہ نہیں کیا، غریب کو روٹی کھلائی کہ نہیں کھلائی، نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہ ساری باتیں دونوں طرف سے، یہ جتنی بھی تکلیفات شرعیہ یہ سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے یہ فل کر لیا تو پھر تیری باریں بالکل موج ہی موج ہے۔ یہ تو جیسے ہمارے اللہ ان کو ہدایت دے، بعض نعت خانوں کو، وہ موجے وہ کرتے رہتے ہیں، جتنے نوٹ پھینکتے رہو گے وہ اس سے آگے جائیں گے نہیں، وہ موجوں پہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ موجے نہیں ہیں جو وہ تلاش کر رہے ہیں، یہ موجے وہ ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو مان کر، اللہ کی عبادت کو بجا لا کر، اپنے دل سے اللہ کو یاد کر کے اب تیری موج ہے کہ جو ذمہ داری تجھے ملی تھی تم نے ادا کر دی ہے۔ اس کو موج کہتے ہیں۔ وہ کیا موج ہے؟ وہ تو پیسے ملتے رہیں گے، موجیں لگی رہیں گی، جیسے پیسے بند کر دو وہ تو نعت خوانی کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ یہ کووڈ نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کو پاک صاف کر دیا ہے، وگرنہ یہ لوگ تو 2-2 3-3 لاکھ 4 لاکھ سے کام یہ کسی جگہ نعت نہیں پڑھنے جاتے تھے۔ وہ میرے بھائی نعت نبی کی پڑھتے ہو نا تو اپنے ایمان سے پڑھو، اپنے دل سے پڑھو، عاقبت سنوارنے کے لیے پڑھو، کچھ مل جائے گا تو تیرا حق کوئی نہیں رکھتا نا۔ بندے اتنے بیکار نہیں ہیں ہمارے، پیار کرنے والے لوگ سارے۔ تو ایک بار کر کے تو دیکھ، اللہ تو بڑی عزت رکھنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا اپنی مخلوق سے، لیکن تو ایک مرتبہ آ تو صحیح اس طرف اس میدان میں، جب تم نے اپنی قیمت ہی لگا لی ہے۔ ایک ہمارے علاقے میں ایک نعت خان کو بلایا، مجھے یاد پڑتا ہے، تو ان کو اس نے 1,00,000 روپیہ مانگا تھا، تو ہمارے گاؤں والوں نے 1,00,000 دے دیا اس کو بلا لیا، پوری رات سٹیج پہ بٹھائے رکھا، ایک نعت نہیں پڑھائی اس سے۔ وہ بڑا پہلو بدلتا رہا، تم نے میری بے عزتی کی، تم نے میری توہین کی۔ اس نے کہا بھائی تم نے پیسے طے کیے تھے نا، وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن باقی ہماری مرضی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد سمجھے کہ اپنے ایمان سے پڑھ، جو تیرا نصیب ہے کہیں نہیں جائے گا۔ جب تک تیرا نصیب یہاں لکھا ہے تیری موت نہیں آ سکتی۔ جب تک دانا میرا لکھا ہے یہاں پر مجھے موت ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور جس دن میرا دانا پانی ختم ہو گیا تو میرے بھائی مجھے کوئی یہاں رکھ نہیں سکتا۔ جب تیرا یہ عقیدہ ہو جائے گا نا تو پھر تجھے یہ ساری باتیں تیرے وجود سے نکل جائیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اصل بات بتا رہا ہے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ عذاب دوں ان منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، جو سرکار کے سامنے تو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ اطعنا وسمعنا واطعنا، اور باہر جا کہتے ہیں ہمارا اچھے ساتھ بھائی ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے یار، ہم کس کھاتے میں اس کی عزت کریں یار، کون سا یہ ہمارے قبیلے میں بڑا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے منافقین۔ نماز بھی جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، ایسے مرے ہوئے لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، مگرو لانا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، نماز بھی ایسے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں صاف کر دوں، منافقین کو بھی صاف کر دوں۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اور وہ جو بے ایمان ہے وہ تو ہیں ہی بے ایمان نا، ان کو بھی میں ہلاک کر دوں۔
اور کن کو الگ کر دوں؟ منافقوں کو۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ وہ سینگ والے لوگ نہیں ہوتے، مسلمان ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی تشریحات ہیں، آپ خود دیکھیں، آپ کی سوسائٹی میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں منافقین، لیکن ہم اس کو نہیں، مطلب یہ کہ ہم نہیں فیصلہ دے سکتے، اس کی عادات و اطوار خود بتائیں گی کہ وہ کیا ہے، تاکہ عذاب دوں منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور الگ کر دوں مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میں مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ امانتیں ساری پوری کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، ہر کام اللہ کا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا کہ تاکہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں اور ان کو میں وکان اللہ غفور الرحیم الگ کر کے، تو میں تو غفور الرحیم ہوں، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم ایک بالشتہ ہوگے میں ایک ہاتھ آگے چلوں گا، تم ایک قدم اٹھاؤ گے میں 10 قدم اٹھاؤں گا، اگر تم بھاگ کر آؤ گے میں بھاگ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میرے مالک کا تو یہ فرمان ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ظلومن جہولا ہم ہیں مالک کا، لیکن یہ جو اس وقت کہا گیا تھا نا باب آدم کو، وہ یہ نہیں تھا، اس کا یہ تھا کہ اس کا جو اس نے اپنی ہستی کو ہی فنا کر دیا تھا، یا اللہ سب کچھ تو ہے، میری کوئی ہستی نہیں۔ یہ اپنے اوپر بظاہر ظلم کر رہا تھا، لیکن وہ ظلم نہیں تھا، وہ اللہ کی ہستی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا رہا تھا۔ اور جہولا، جاہل کیا تھا؟ جاہل کیا تھا کہ یا اللہ جو کچھ تیرے سوا ہے وہ حق، وہ حق جو وہ تو ہے حق، اور جو تیرے سوا ہے وہ سب کو میں نے دل سے نکال دیا۔ یہ جہالت اس نے کی ہے، اس لیے اس کو ظلومن جہولا کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم عام اصطلاح میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ یار بڑا ظالم جاہل آدمی ہے، یہ کام نہیں کر اٹھا لیا اس نے، تو یہ ہماری سرشت میں شامل ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس امانت کو ہم نے اٹھایا تھا وہ اللہ کا قرآن ہے، جس امانت کو ہم نے اٹھایا تھا وہ خلافت ارضی کو قائم کرنا ہے، جس امانت کو ہم نے اٹھایا تھا وہ تمام تکلیفات شرعیہ ہیں، جس امانت کو اٹھایا تھا ہم نے وہ روح ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، پاک۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ جیسا یہ پاک روح ہے نا، اس پاک روح سے تو اپنے وجود کو پاک رکھ۔ جاتے جاتے ایک حدیث پاک سنا دوں میں آپ کو، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو میرے راستے کی طرف چلے گا تو میں تیری مدد کروں گا، اور سن، تیری آنکھیں ہیں نا، یہ جب کسی غیر کی طرف اٹھیں گی نا غلطی سے، تو میں یہ 2 پردہ ڈال دوں گا، اس کے آنکھیں بند کر دو، ختم۔ یہ پردہ ڈال دیا میں نے تیری آنکھوں پر تاکہ تو اپنے آپ کو فوراً بچا لے۔ اور فرمایا کہ تیری زبان ہے نا، یہ بےہودگی پر جب اتر آئے تو جبڑے میں نے لگا دیے ہیں، یہ تالا لگا دیا میں نے، ایسے بند کر لو، زبان بند ہو جائے گی تمہاری، تمہارے منہ سے کچھ نکلے گا ہی نہیں، یہ تالا لگایا ہوا میں نے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو شرمگاہ ہے تیری، اس کے لیے میں نے لباس پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم 8ویں سپارے میں آپ سورہ اعراف میں سن چکے ہیں، لباس پیدا کیا، کیوں؟ کہ جس کے سامنے تم نے لباس نہیں کھولنا، اس کے سامنے کھولو گے تو مارے جاؤ گے، اور اگر بچ جاؤ گے تو اللہ پاک نے لباس سے تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کر دی ہے۔ تو 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ نگاہ سے بچ جائیں، زبان کے اوپر تالا یہ جبڑوں کا لگا دیا تاکہ بدتمیزی نہ کر سکیں، اور شرمگاہ پر ہم نے دھوتی کپڑا شلوار پہن لی تاکہ کھول نہ سکے جس کے سامنے ہم نے نہیں کھولنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دعا کا میں مستحق ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے جب آپ سے باتیں کرتا ہوں، دین کی بات سناتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تکلیف ہے بھی کہ نہیں ہے، اور میں اس لیے آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔